آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. حضرات علماء کرام اور معزز و محترم سامعین، آپ تمام لوگ کافی دیر سے سیرت کے عنوان پر بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہمیت کی حامل چیزوں کو سن رہے تھے. جتنی باتیں مجھے کہنی تھیں تقریباً ان تمام باتوں کو مولانا مزمل صاحب اور جو کچھ رہی صحیح تھی وہ باتیں حافظ صاحب نے بھی پوری کر دی. لیکن چونکہ اب مجھے بھی بولنا ہے تو اب چند باتیں میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے میں اس جلسے کے منعقد کرنے والے تمام نوجوان ساتھیوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ربیع الاول کی اس مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے جلسے کو منعقد کیا. اور ورنہ آج کی آپ کی یہ رات اور جگہوں پر گزر سکتی تھی. جو چیز آپ سن رہے ہیں، جن چیزوں کو آپ نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے سنا، اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں آپ کے کانوں میں پڑ سکتی تھیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان نوجوان ساتھیوں کو، ان تمام کے تمام لوگوں کو جنہوں نے آج کی رات کو آپ کو سنانے کے لیے قرآن اور حدیث کی باتوں کا انتظام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو کچھ اس پر عمل ہوگا اور جو کچھ اس پر ثواب ہوگا انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ان کو پورا حصہ ملے گا. بزرگوں، دوستو، دوسرے یہ کہ ہم اور آپ اس مجلس میں شریک ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے. ورنہ آپ ہی کے گھر کے، آپ ہی کے ساتھ رہنے والے، ہو سکتا ہے آپ کے ایسے دوست ہوں کہ یہ جو وقت آپ کا گزر رہا ہے پورے مہینے آپ ان سے جدا نہ ہوتے ہوں، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان سے جدا کر کے اس مجلس میں آ کر کے بیٹھنے کی سعادت دی. ورنہ آپ وہاں ہوتے اور وہ آدمی یہاں پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ کو یہاں بھیجا، ان کو وہاں بھیجا. اس پر ہم اور آپ جتنا بھی شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. میرے بزرگوں، دوستو، خیر اور بھلائی کی جتنی چیزیں انسان کر لے جائے، جتنی چیزیں معمولی ہو یا بڑی، اگر اس کی توفیق مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. بزرگوں، دوستو، ربیع الاول کی بات چل رہی ہے. ربیع الاول کے بارے میں مولانا نے بہت ساری باتیں بتائیں. ایک دو باتیں میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج اور اس سال ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، ہم اور آپ اپنی اسلامی تاریخ کے سلسلے میں دیگر اور مذہبوں کے مقابلے میں جب موازنہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا دھرم سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ درست اور ہر اعتبار سے مضبوط ہے. ہر مذہب کی ہر چیزیں کہیں نہ کہیں سے گنجلک، لیکن آج اس سال ہمارے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1998 سال ہوئے، 1498 سال ہوئے انگریزی سال کے اعتبار سے.
اور اسی طریقے سے انگریزی سال کے اعتبار سے 1453 سال ہوئے، اور عربی سال کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1498 سال ہوئے۔ اور آپ خود اس کو جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں 570 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ آپ 2023 سے 570 کو گھٹا دیجیے گا، آپ کے سامنے وہ نکل جائے گا کہ کئی سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ جانتے ہیں کہ عربی کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ انگریزی مہینے کے مقابلے میں 10 دن کم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان تمام مدت کو جب دیکھا جاتا ہے تو وہ 1498 سال اور انگریزی کا مہینہ 1453 سال بنتا ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو اس بات کی طاقت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے یہ کتنا مضبوط، کتنا مستحکم، اور کہیں سے اس میں کسی طرح کا کوئی جھول نہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بہت ساری باتیں ہیں جو اس طریقے کی کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنی بات کو آگے لے کر کے جاتا ہوں اور بہت ہی مختصر انداز میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ موقع ہے، اور سیرت کے موقع پر اللہ کے رسول کی خوبیوں ہی کو بیان کیا جانا چاہیے، لیکن خوبیوں کا تذکرہ اس وقت تک خوب اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اس وقت کی جو برائیاں تھیں، اس وقت کے جو حالات تھے، وہ سب جب تک سامنے نہیں آئیں گے تب تک وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے آپ کی آمد سے پہلے کے حالات کو جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ لے کر کے آئے ہیں اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں چند جھلکیاں ان کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت برائیاں، ہر طرح کی تمام برائیاں تھیں۔ میں چند برائیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو اچھائیاں لے کر کے آئے ہیں دونوں میں جب آپ مقابلہ کریں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے۔ اس وقت ہم اور آپ جو کچھ دنیا میں سجا سورا اور پھول اور گلشن کی طریقے سے چمکتا دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ثمرہ ہے۔ آپ جان لیجئے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں برائیاں مختلف قسم کی تھی۔ چند برائیاں جس میں سے شراب کی برائی ایسی تھی کہ شراب کے بغیر ان کا جینا مشکل تھا، اور اس کی مثال اس انداز سے زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت اور تکریم کے سلسلے میں 100 سال کی شراب پیش کرتے تھے۔ 100 سال جتنی پرانی شراب پیش کر لے جائیں وہ ان کے مہمان کی سب سے زیادہ عزت اور تکریم ہوا کرتی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 100 سال کی شراب اگر کوئی رکھے گا تو کیا ایک شیشی میں رکھے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے یہاں شراب کو رکھنے کا بھی ویسے معقول نظم رہا ہوگا۔ 100 سال، 50 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال، اس طریقے سے وافر مقدار میں، بڑی مقدار میں شرابیں رہا کرتی تھی جو اپنے مہمانوں کو پلایا کرتی تھی۔ اور شراب کی برائی کے بارے میں ہم اور آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کسی کا کوئی پڑوسی شرابی ہو اس سے پوچھ لیجیے، اس سے پوچھ لیجیے کہ شرابی کی نحوست اور شرابی کی پریشانی کیا ہوتی ہے، اس پڑوسی سے پوچھ لیجیے۔ اور پورا معاشرہ جب کسی معاشرے کا ایسے ہی شرابی ہو جائے گا تو اس معاشرے کا کیا حال ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے معاشرے کی کیفیت کیا تھی۔ اسی طریقے سے سب سے زیادہ جو چیز بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے وہ بچیوں کو درگور کرنا، یعنی زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے۔ زندہ بچیوں کو درگور کرنے کی ہزاروں مثالیں ہیں، صرف ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا کرتے تھے اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ آیا کرتے تھے تو ان کو دیکھا گیا کہ وہ بہت مغموم اور بہت ہی رنجیدہ رہا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے پوچھا کہ ارے تمہیں کیا ہوا کہ تم بہت غمگین رہتے ہو, تمہیں کس بات کا رنج اور افسوس کس بات کا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے. کہا کہ اللہ کے رسول, مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے کہ وہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کبھی نہیں معاف کرے گا گرچہ میں اسلام لا چکا ہوں. جبکہ سارے کے سارے صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, لیکن پھر بھی یہ صحابی کیا کہتے تھے کہ اللہ کے رسول, مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے کہ میں اسلام گرچہ لا چکا ہوں لیکن اللہ میرے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کے رسول نے کہا ارے بھائی بتاؤ, اسلام سے پہلے تو اسلام کے پہلے کے سارے گناہ معاف, آخر وہ گناہ ہے کیا بتاؤ تو انہوں نے جب بتانا شروع کیا تو سارے کے سارے لوگ, سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ اللہ کے رسول, میری ایک بیٹی پیدا ہوئی اور میری جب بیٹی پیدا ہوئی اس وقت میری اہلیہ نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ اس کو نہ قتل کریں, کیونکہ میرا مزاج تھا جتنی بچیاں ہوتی تھیں میں سب کو قتل کر دیا کرتا تھا. لیکن جب یہ بچی پیدا ہوئی تو میری اہلیہ نے مجھ سے درخواست کی, شفاعت کا لفظ آتا ہے حدیث شریف میں, کہ انہوں نے مجھ سے سفارش کی کہ اس کو نہ قتل کیجیے. بہرحال میرے ذہن میں بات آئی اور میں نے اپنی اہلیہ کی بات رکھ لی, اور بات رکھنے کے نتیجے میں وہ بچی بڑی ہو گئی اور میں اس کو پکارتا تھا, لاڈ پیار کرتا تھا, اور اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کے رشتے آنے شروع ہو گئے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ اتنی خوبصورت تھی وَكَانَتْ مِنْ أَجْوَلِ النِّسَاءِ, کہ وہ تمام کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. لیکن سب سے زیادہ خوبصورت دوسری طرف سے اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے. لیکن جب جاہلیت کی وہ رسم میرے ذہن و دماغ میں بیٹھی اور میری حمیت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی بیٹی کو کسی کو دوں اور کسی کو داماد بناؤں, میری اندر یہ حمیت اور یہ غیرت جاگی. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اس کو تیار کرو, مجھے فلاں جگہ جانا ہے, میں لے کر کے جاؤں گی. میری اہلیہ نے, اس کے ذہن و دماغ میں کوئی بات نہیں گئی, اس نے اس کو اچھے کپڑے پہنائے, اس کو زیور پہنائے, اور میں لے کر کے اس کو چلا. اور ایک جنگل میں کنویں کے قریب جب میں پہنچا تو میں نے کنویں میں جھانکنا شروع کیا. جب میں کنویں میں جھانکنا شروع کیا تو میری بیٹی کو یہ احساس ہو گیا کہ لگتا ہے میرا باپ میرے ساتھ کچھ کس طریقے کا سلوک کرنا چاہتا ہے. تو جب وہ سمجھ گئی تو اس نے میرا پاؤں پکڑ لیا, اور میرا پاؤں اس انداز سے پکڑ لیا کہ اے میرے ابو جان, آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میری ماں کا ذرا خیال رکھیے, کتنی محبتوں سے اس نے مجھے پالا ہے, آپ ایسا نہ کیجیے. اس کے درد بھرے الفاظ جب میرے کانوں میں پہنچے تو مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا. لیکن پھر وہی جاہلیت کی خو میرے اندر جاگی. پھر میں نے اس کو پکڑا, پھر اس نے میرے پیروں کو چھان لیا, لیکن میرے اندر وہ جاہلیت کی وہ خو باقی رہی, اور میں نے اس کو اس کنویں میں ڈھکیل دیا. وہ مجھ کو بلاتی رہی, پکارتی رہی. پھر ایک مرتبہ میری طبیعت آمادہ ہوئی کہ میں اس کو نکال لوں, لیکن پھر جاہلیت کی وہ کیفیت, وہ صفت میرے اوپر آمادہ ہوئی اور میں اس کو چھوڑ کر کے چلا گیا. تو صحابی کہتے ہیں کہ آج بھی میرے کانوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے کانوں میں میری اس بیٹی کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات انہوں نے بتائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ رو پڑے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کی داڑیاں تر ہو گئیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بار پھر اپنا واقعہ سناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور وہ اپنا واقعہ سناتے رہے. میرے بزرگوں دوستو, اس طریقے کی بے رحمی کا ماحول تھا, اس طریقے کی بے رحمی تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کو اس انداز سے پال کر کے, پوش کر کے صرف اس وجہ سے دفن کر دیا کرتے تھے, صرف اس وجہ سے مار ڈالتے تھے کہ مجھے کسی کو داماد بنانا پڑے. صرف ایک اور مثال بیان کرتا ہوں جاہلیت کی. جاہلیت کی مثال میں لوگوں کی قدر, لوگوں کی اہمیت معاشرے میں اتنا زیادہ گھٹی بڑھی ہوئی تھی کہ جو مالدار لوگ تھے, جو رؤسا تھے اور عمرا قسم کے تھے, ان کا
یہ مزاج اتنا زیادہ تعلی اور اتنا زیادہ فخر اور اتنا تکبرانہ ہو چکا تھا کہ جب کسی امیر کے یہاں کوئی بڑی دعوت ہوا کرتی تھی تو تاریخ میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ان کے یہاں کسی غریب کسی غلام کے اوپر تیل چھڑکا جاتا تھا اور اس تیل چھڑکنے کے بعد اس کو جلا دیا جاتا تھا اور اس غلام کی جلتی ہوئی روشنی میں عمرہ اور وسا کھانا کھاتے تھے۔ ذرا سوچیے کیسے انسان تھے، کیسے بھیڑیا قسم کی طبیعت کے انسان تھے جن کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ایک آدمی جل رہا ہے، ایک آدمی اپنی ہی بیٹی کو جا کر کے دفن کر دے رہا ہے۔ اس انداز سے حضرت مولانا نے بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جس طریقے سے اشارہ کیا، کیسا ماحول تھا۔ جب تک ہم اس کیفیت کو، اس ماحول کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کو ہم کبھی نہیں محسوس کر سکتے۔ لاکھ ہم پڑھتے رہیں، لاکھ ہم سنتے رہیں، سناتے رہیں، کوئی احساس نہیں ہوگا۔ جب آپ اس تاریخ کو جانیں گے تب آپ کو احساس ہوگا۔ ایک دو مثالیں اور ہیں، سن لیجیے تو احساس ہوگا۔ بت پرستی کی ایسی نادانی، ایسی جہالت کہ جب وہ بت پرستی کا ان کے اوپر بھوت سوار ہوتا، کہیں پر سفر کرتے تھے تو آج کے زمانے میں یوں کہا جائے گا کہ چاکلیٹ کا بت بنا لیتے تھے اور اپنے سفر میں اس کو لے کر کے جاتے تھے، اور جب ان کو بھوک لگتی تھی پہلے جب جی چاہتا عبادت کرتے اور جب بھوک لگتی تو اس کو توڑ پھوڑ کر کے کھا جاتے تھے۔ حماقت کی انتہا۔ کعبۃ اللہ شریف جس کی عزت اور تقریم وہ پہلے ہی سے بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور جتنا کرتے تھے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا طواف اس انداز سے کرتے تھے کہ پورے جسم پر ایک دھاگا نہیں رہتا تھا، بالکل ننگے طواف کرتے تھے۔ جاہلیت کی یہ تمام چیزیں تھیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس طریقے کی سینکڑوں چیزیں ہیں۔ بس ان تمام جھلکیوں کو میں بتا کر کے آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کر کے لے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اب آپ سوچئے کہ ایسی کیفیت میں، ایسے منظر میں، ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو پھر 23 سال کی قلیل مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا ایسا نقشہ بدلا، ایسا نقشہ بدلا ہے کہ آج وہی جو شعر ہم نے پڑھا کہ بہار دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد صرف جو زندگی کے اوقات ملی ہے صرف 23 سال کے ملے، 40 سال میں نبوت ملی ہے اور 63 سال میں وفات پائے ہیں۔ اور اس سال میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 13 سال تک تقریباً مکہ میں رہے، جس میں دشمنوں کے ساتھ حالات انتہائی ناگفتہ میں رہے، اسلام کو فروغ دینے کا موقع نہیں مل پایا۔ صرف یہی مدینہ کے جو تقریباً 10 سال بنتے ہیں، اسی میں اسلام کو فروغ دینے اور اسلام کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ اسی صرف 10 سال کی قلیل مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا جو نقشہ بدلا ہے وہ ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے تاریخ کو پڑھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو معمولی باتوں پر لڑائیوں کا سلسلہ جب ان میں چلتا تھا تو 40 سال تک لڑائیاں چلتی تھیں اور پورے قبیلے میں کئی 100 لوگ اس کی نظر ہو جاتے تھے۔ وہ ان کو موقع پاتا تھا تو ان کے سینکڑوں لوگوں کو مار دیتا، جب یہ موقع پاتا تو ان کو مار دیتا تھا۔ 40 سال تک لڑائیوں کا سلسلہ چلتا اور باپ اپنے بیٹوں سے اور اپنے پوتوں سے وصیت کر کے جاتا، میرے خون کا بدلہ لے کر کے رہنا، چاہے سب کچھ چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب اسلام کی تعلیمات کو عام کیا، اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر زندگی کے حالات اور جو پچھلے جو واقعات بیان کیے گئے ان کو ذرا دیکھیے۔ یہی جو 40 سال تک جنگیں لڑا کرتے تھے وہی صحابہ کرام ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی مواخات کرائی، یعنی مہاجرین جب یہاں سے گئے ہیں مکہ سے تو ان کے پاس اسباب، سامان، جینے کی زندگی کے کوئی اسباب نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب نکالی اور وہاں کے جو باشندے تھے انصار، ان کے ساتھ ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا، ایک انصاری کو ایک مہاجر دے دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کی دیکھ ریکھ کرو۔ انہی انصاریوں نے، انہی لوگوں نے جو مجاہدہ اور جو قربانی کی نظیر پیش کی، دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔
انہوں نے کیا کیا کہ آپ میرے سگے بھائی کی حیثیت سے انہوں نے عزت دی اور کہا کہ یہ میری جائیداد ہے، اس کو تقسیم کرو، آدھا تم لے لو آدھا ہم لیتے ہیں۔ اپنی بیویوں کو دکھایا، کہا کہ اس میں سے جو بیوی پسند ہو اس کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کو تم اپنے نکاح میں لے لو۔ چند سال، وہی 10 سال کی قلیل مدت میں کہاں 40 سال تک لڑائیاں چلتی تھی، اور کہاں 10 سال کی تعلیمات کے نتیجے میں ایسے ہو گئے کہ اپنی جائیداد کو قربان کرنے میں تیار، اپنی بیوی کو جو خوبصورت بیوی ہو اس کو طلاق دینے کے لیے دوسرے کو لے تیار ہو گئے۔ کیا چیز تھی؟ وہ اسلام تھا، وہ اسلام تھا۔ یہی شراب جس کے وہ رسیاں تھے، پیے بغیر سکون نہیں رہتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرمت اللہ کی طرف سے جب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا تھا کہ اچانک اگر ان کو حرام قرار دیا جائے گا تو مشکل ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کیا کہا؟ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب شراب کے نشے میں دھت رہا کرو تب نماز کے قریب نہ جایا کرو، یعنی نماز کے وقت شراب نہ پیا کرو۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے ان کے مزاج کو تیار کیا، اور انہی اسلام کے نتیجے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شراب کی حرمت ہوئی ہے تو پورے مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ گئی، اور ایک قطرہ بھی اس کو پینے کو ہر مسلمان حرام سمجھتا ہے۔ چھوٹی سی تعلیمات کے نتیجے میں اتنی زبردستی چلا۔ یہی جو عورت کا واقعہ، بچی کو درگور کرنے کا واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، انہی 10 سال کی تعلیمات کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ پر محنت کی اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے پیروں تلے، تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے جنت۔ ایسی عزت دی جو اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا سلوک کرتے تھے، 10 عورتوں کے 10 مرد ایک عورت کے ساتھ بدتمیزیاں ایک وقت میں کیا کرتے تھے، آج وہی کیا کرتے ہیں؟ الجنت تحت اقدام الامہات، اپنی ماں کو اپنے لیے شرف اور اپنی جنت سمجھنے پر آج وہ تیار ہو گئے، اور اپنے گھر میں بیوی بچوں سارے کے ساروں کو ایسی عزت دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ دنیا اس کی تعریف نہیں پیش کر سکتی۔ میرے بزرگوں دوستوں، بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو ملی۔ اس 23 سال کی قلیل مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلیاں پیدا کی، اس تبدیلی پیدا کرنے کا ایک منظر اور ایک نمونہ اس وقت نظر آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، اور 10 سال کی محنت کے بعد جب مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے طور پر یعنی مکہ المکرمہ کو فتح کر کے تشریف لائے ہیں، عجیب و غریب منظر تھا۔ صحابہ کرام جن کے ساتھ انہی مکہ والوں نے زیادتیاں کی تھی، ان کے جذبات بھڑک رہے تھے، جذبات سے بے قابو۔ کسی صحابی نے کہا جب دیکھا کہ آج مکہ میں ہماری فتح ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طریقے سے آج قبضہ اور آج زبردست طریقے سے مہارت اور زبردست طریقے سے قدرت حاصل ہو گئی ہے، ایک صحابی کی زبان سے جذبات میں نکلا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے، کس نے یہ الفاظ کہے، کس نے یہ الفاظ کہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ میں پڑھیں گے جب کوئی ظالم قوم کسی قوم کے ساتھ ظلم کرتی ہے اور وہ مظلوم قوم کو جب اس ظالم قوم کے اوپر اختیار نصیب ہوتا ہے، اختیار حاصل ہوتا ہے، تو قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ جب اس طریقے سے فاتح لوگ کسی قوم پر داخل ہوتے ہیں تو اس کے معزز اور محترم لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور اس کی بستیوں کو اجاڑ پجاڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم
مطلقا، ہاں آج تو میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اختیار کیا تھا. فرمایا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. اور ایسا اعلان کیا کہ جو جتنے بڑے دشمن تھے ان کے اندر اتنی زیادہ نرمی آئی. کہا کہ جو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑ لے، جو اس کا جو کچھ بھی پکڑ لے، جو زبردست جو دشمن تھے ان کا نام لے کر کے کہا جو ان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی محفوظ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی محفوظ. ہر طریقے سے جو بھی امان چاہے اس کو مکمل طریقے سے امان دے دی. کون فاتح کون جس کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہو کہ اس کو اس کے گھر سے نکالا گیا ہو، اس کی بیٹیوں کو ان لوگوں نے ظلماً مار ڈالا ہو، اور ان کے صحابہ کے ساتھ جو سلوک ہوئے ہوں وہ پوری تاریخ جانتی ہے، لیکن پھر جب ان کو پتہ ہوتی ہے تو ایسا سلوک کرتے ہیں. یہ کون پیش کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سیرت ہی ہے جو ہم اور آپ پا سکتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، حقیقت کا اعتراف جب دوست کرے تب کوئی خوبی نہیں ہے. دوست نہیں، جب دشمن کسی برائی، کسی اچھائی کا، کسی کی تعریف کو اقرار کرے، تسلیم کرے، تب اس کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا تذکرہ اور خوبیوں کا اعتراف ایک عیسائی مورخ جس کا نام مائیکل، جس نے ایک کتاب لکھی تھی دی ہینڈریڈ اس نے کتاب لکھی، اور یہ کتاب آپ کو گوگل پر مل جائے گی. اور اس کتاب میں اس عیسائی نے دنیا کی ہزاروں شخصیتوں کا مطالعہ کیا، اور ہزاروں شخصیتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے ان ہزاروں شخصیتوں میں جو 100 لوگ سب سے اعلیٰ اور سب سے فائق اور سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، ان 100 لوگوں کو منتخب کیا. اور ان 100 لوگوں کو منتخب کرنے کے بعد اس نے نمبرنگ کی کہ ان 100 میں جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے اس کی نمبرنگ کی. تو قربان جائیے کہ وہ عیسائی ہونے کے باوجود، تمام تر اسلام سے دشمنیاں ہونے کے باوجود، اس نے اپنی اس کتاب میں مقدمے میں کہا کہ میں اس بات پر مجبور ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 23 سال کی قلیل مدت میں جتنی بڑی حکمرانی دلوں پر کرنے والے ہیں، دنیا کی کوئی شخصیت یہ صحیح نہیں پیش کر سکتی. دنیا کی کوئی شخصیت یہ چیز نہیں پیش کر سکی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کی. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ تھے، لیکن 10 سال کی تعلیمات کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو 1 لاکھ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجموعہ کے ساتھ تھا. 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجموعہ کے ساتھ تھا. میرے بزرگوں دوستو، میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہی اسلام کی تعلیمات تھی جن اخلاق اور کردار نے انہی لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے، جو اسلام کے خلاف ہر وقت اپنی ہر طریقے کی کوششوں کو صرف کرتے تھے، لیکن جب اسلامی تعلیمات کو دیکھا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہی اسلام کو اس انداز سے قبول کیا، اس انداز سے قبول کیا کہ بیان کرنا مشکل ہے. اور 23 سال بلکہ صرف 10 سال کی قلیل مدت میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کیا. آج ہمارے پاس، آپ کے پاس اور پوری قوم کے ساتھ وہی تعلیمات ہیں، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس میں ذرہ برابر کسی زبر زیر، کسی ایک حرف ہو، کسی ایک نقطے کی کمی نہیں ہے. وہی تعلیمات کابرن عن کابرن، وراثتن عن وراثتن، ہم تمام کے تمام لوگوں کو ملی ہے. ہم اور آپ ذرا سوچیں، آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اور اس وقت کے لوگوں نے ان اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور 10 سال کی قلیل مدت میں 1.25 لاکھ لوگ کیا ہو گئے؟ آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے ہو گئے. وہی تعلیم آج ہمارے پاس ہے، وہی تعلیم، وہی پیغام، وہی ساری چیزیں مکمل طریقے سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر یہ کہا جائے اور زیادہ مہذب انداز میں اور زیادہ آسان طریقے سے، سہولتوں کے انداز سے آج موجود ہے، لیکن پھر بھی آج لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں. لوگ آج ہم سے نفرت کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کے اندر کمی ہے،
اسلام کے اندر کمی نہیں ہے. اسلام کے اندر نہ کبھی کمی رہی ہے نہ کبھی کمی رہے گی. وہ ہمیشہ سے بلند رہا ہے, وہ ہمیشہ بلند رہے گا. ہاں, اس کے ماننے والوں کے اندر کمی ہے. ہم جیسا اس کو مانیں گے ویسا ہم ترقی کریں گے. اگر اس کو ماننے میں ہم 100% کامیاب ہیں تو ہم 100% کامیاب رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس کی مثال صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے آج تک ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ بدر جس وقت پیش آیا ہے, غزوہ بدر میں 313 صحابہ تھے اور دشمنوں کا جو لشکر تھا 1000 کے قریب, اور وہ ایسا لشکر تھا جو تمام کے تمام اسلحوں سے لیس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس اسباب نہیں تھے, لیکن جب مقابلہ ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 313 کے ذریعے سے ان 1000 پر غالب آ گئے. اور ایسی کامیابی ملی کہ دشمن ہمیشہ کے لیے اکھڑ گیا, ہمیشہ کے لیے دشمن اکھڑ گیا. لیکن قرآن کریم ایک اور نقشہ کھینچتا ہے, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اور ایک دن وہ ہے حنین کا دن, ذرا یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کو آپ کی تعداد بھانے لگے, یعنی آپ یہ سوچنے لگے کہ اس وقت تو ہم 313 تھے 1000 کے مقابلے میں, آج تو ہماری تعداد بہت ہے, آج ہمارا کون بالکی کا کیا کرے گا, آج ہمارا کون کیا کر سکتا ہے. جب 313 تھے تب تو کوئی کچھ کر ہی نہیں پایا, تو آج کون کیا کر پائے گا. جب ہمارے پاس اسباب ہیں, وسائل ہیں, ساری چیزیں, تو کون کیا کرے گا. جب یہ چیز ذہن و دماغ میں آئی فوراً ثم ولیتم مدبرین, اور قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے کہ وضاقت علیکم الارض بما رحبت, زمین اپنی کشادگی کے باوجود بھی تنگ ہو گئی, بھاگنے کے راستے نہیں مل رہے تھے. ثم ولیتم مدبرین, پھر پیچھے پھر کے تم لوگ بھاگنے لگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. اس طریقے سے پوری تفصیل آئی. پھر جب یہ کیفیت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا لشکر ان لوگوں کے ساتھ اترا جس کو یہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی مدد سے ان لوگوں کو غلبہ عطا فرمایا. تو اس دونوں واقعات کو, غزوہ بدر کو, غزوہ حنین کو, دونوں کو سامنے رکھ کر کے بیان کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہماری اور آپ کی کامیابی کبھی بھی تعداد, طاقت و قوت اور جسم جثے, مال دولت کے ذریعے سے کبھی نہیں ہو سکتی. اگر ہماری اور آپ کی کامیابی ہوئی ہے یا آگے چل کر کے مستقبل میں ہوگی تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنانے میں ہوگی. اس کو چھوڑ کر کے ہم چاہیں کہ کامیاب ہو جائیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے بزرگوں, دوستوں, وقت ہمارا زیادہ ہو رہا ہے, لیکن چند چیزیں آپ کے سامنے اور کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ بہت مختصراً اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بابرکت, یہ انوارات سے پر تعلیمات ہم کو اور آپ کو دی ہیں. ہم اور آپ کو جو دی ہیں ہمارے پڑوس میں بھی کسی کو دے سکتے تھے, ہمیں آپ کو دیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اس کی توفیق ہے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا, اپنی مرضی سے انتخاب کیا, اپنی مرضی سے ہمارا انتخاب کیا, تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے, ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کا معاملہ فرمایا تو ہم اس کی قدر کریں, ہم اس کا لحاظ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کی قدر کریں. اس کی قدر یہی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو بجا لائیں, اسلامی تعلیمات پر مکمل طریقے سے عمل کریں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیادہ دے گا. اور زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ اگر آپ نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے, یعنی نعمت کو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بتایا استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرمائے گا. اور آگے کی بات فرمائی وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے ناشکری کی تو ہونا یہ چاہیے تھا تم کو کم دیں گے. لیکن اللہ جو جملہ فرماتا ہے بڑا زبردست جملہ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, میرا عذاب بہت ہی سخت ہے.
میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی توفیق سے، اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے تمہارا انتخاب کیا، اگر اس انتخاب کے باوجود بھی تم نے ناشکری کی تو یہ سمجھ لینا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ لہذا آج سیرت کے اس عنوان سے، سیرت کے اس پیغام سے ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بسا لینے کی ضرورت ہے، بسا لینا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو اس انداز سے گزاریں کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس کا مکمل طریقے سے شکریہ ادا کریں، اور اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چھوٹے سے بہت کم عمر صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا هل فعلت۔ یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، میں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ پورے اس 10 سال کی خدمت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا، اف نہیں کہا۔ اف، یہ اف جو ہے ناگواری کا سب سے کمزور اور سب سے آخری جملہ ہے، ناراضگی کا سب سے آخری درجہ اف ہے، اور یہی جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کے بارے میں یہی سب سے ناگواری کا سب سے کمزور جملہ فرماتا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ پورے اس 10 سال کی خدمت میں ایک مرتبہ اف بھی نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کبھی کہا لِمَ صَنَعْتَ، ارے تم نے یہ کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا حل فعلت، ارے تم نے یہ کام کیا۔ اس طریقے کا کوئی جملہ نہیں کہا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور کردار کے اعتبار سے ایک خادم، ایک چھوٹا بچہ، اس کو بھی اس نہیں کہا۔ ہم اور آپ اپنے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ذات سے دوسروں کو کتنی تکلیف دیتے ہیں، مختلف انداز سے، مختلف اعتبار سے، مختلف جملوں کے ذریعے سے، مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے ہلاکت کے دہانے پر پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو سیرت کے اس موقع پر یہ سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچائیں اور کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ہماری ذات سے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو اس سے معافی کر لیجیے، معافی تلافی کر لیجیے۔ ہاں، بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ نے ان سے معافی مانگ لی اور اس نے معافی نہیں مانگ، یعنی اس نے آپ کو نہیں معاف کیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لہذا جب اتنا سنہرا اور اتنا بہترین موقع ہمیں ملا ہے، خاص طور سے یہ بات جو کہی گئی ہے غیبت کے تعلق سے کہی ہے، اور غیبت سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ غیبت کے تعلق سے جب یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ ہم نے اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس غیبت کے موقع پر آپ نے جا کر کے اس سے کہا کہ مجھ سے آپ کی ذات میں غیبت ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، تو اگر وہ نہیں بھی معاف کرے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اکابرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ لہذا اگر چوک ہوئی ہو، اور اگر نہیں، چوک ہوتی ہی رہتی ہے، چوک ہوتی رہے گی، یہ ہمیشہ سے ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ عیب کی بات نہیں ہے چوک ہو جانا، عیب یہ ہے کہ چوک پر باقی رہے، عیب یہ ہے کہ غلطی پر اصرار کرنا، غلطی پر اڑے رہنا، یہ عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی پر اڑے رہنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں سیرت کے اس عنوان اور اس پیغام کے تعلق سے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہی بات کی خاص طور سے پیغام اور تعلیم دیتا ہوں کہ ہم اپنی ذات کو خاص طور سے دوسروں کے لیے مضر، نقصان دہ نہ بنائیں۔ یہ آج کی رات بڑی بابرکت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، یعنی کہ بھور کے وقت میں آمد کا وقت ہے۔ مورخین نے لکھا ہے
اگر اس رات بابرکت رات میں ہم کوئی ایسا عمل کریں گے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی آیت پڑھی گئی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، روڈ جام کرنا اور اس طریقے کا کوئی ایسا عمل کرنا، آوازیں اس انداز سے اتنی تیز کرنا کہ کوئی پڑوسی، کوئی آپ کا مریض اس انداز سے اس آواز کی وجہ سے پریشان ہو، یہ چیز بہت نقصان دہ ہے۔ فقہا نے دو باتیں لکھی، کہا کہ ثواب کو حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا، یہ دو ایسے پہلو ہیں، کہا کہ پہلے نقصان سے بچیے، ثواب بعد میں حاصل کیجیے۔ تو یہ ثواب حاصل ہوگا آپ کو نہیں حاصل ہوگا یہ ایک الگ موضوع ہے، میں ثواب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ثواب کا بھی کام ہو اور دوسری طرف اس ثواب کے کام میں کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو تو آپ اس ثواب کے کام کو چھوڑ دیجیے، اس تکلیف والے جو اس کو تکلیف ہو رہی پہلے اس سے احتیاط کیجیے۔ بلکہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ حضرت اسود کو بوسہ دینا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو بوسہ دینے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن مولانا نے لکھا ہے کہ اگر اس کو بوسہ دینے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے منع کر دیا کہ اس کو بوسہ دینے میں، وہاں تک پہنچنے میں بھیڑ کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی تو انہوں نے کیا کہا، فقہا نے منع فرما دیا کہ تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اتنے بڑے ثواب کے کام کو منع فرما دیا صرف اس وجہ سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس بابرکت موقع پر ہم اور آپ اپنے آپ کو بھی اور خاص طور سے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے ہم وطن بھائی، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھنی چاہیے، اللہ کے رسول اس دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایسے نازک موقع پر ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی رحمت للعالمین کہہ کر کے خالی رحمت للعالمین کا پیغام دینے سے کام نہیں چلے گا، ایسا عمل کرنا پڑے گا جس سے ان کو خود احساس ہو کہ یقینی طور پر اللہ کے رسول رحمت بن کر کے آئے تھے۔ وہ کیا ہے؟ آپ ایسا کام کیجئے، کل کے دن ایسے موقع پر آپ ایسا کام کیجئے کہ جو ہمارے ہم وطن بھائیوں کے لیے بہترین محبت کا پیغام ہو۔ آپ ہر اعتبار سے، جیسے بہت سارے لوگ مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کے کیمپ لگاتے ہیں، ٹھنڈیوں میں کمبل تقسیم کرتے ہیں اور اس طریقے سے مختلف بلاؤں کے وقت پر کیا کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں، ان کی فیس معاف کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے دواؤں کو فری لگاتے ہیں اور گرمی کے موسم میں، سخت موسم میں پانی وغیرہ کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس ضرورت مند کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کی اس موقع پر آپ ضرورت پوری کیجیے، اس نام پر کہ آج کے دن ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، لہذا آج کے دن ہم بھی اس رحمت کے پیغام کو پوری دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اپنے تمام کے تمام اس دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام انسانوں کے لیے اس پیغام کو ہم بھی عام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہی ہمیں تعلیم دی ہے اور یہی ہمیں سبق دیا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو یقینی طور پر آج جو لوگ ہم سے نفرتیں کرتے ہیں، کل چند ہی دنوں میں وہ ہم کو گلے سے لگائیں گے، اور جو اسلامی تعلیمات کے اوپر جو کیچڑ اٹھالتے ہیں یقینی طور پر وہ اسلام کی تعلیمات کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت کے تعلق سے جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔